اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی عمر بن حبیب اپنی زندگی کا عجیب واقعہ بازبان خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہارون الرشید کی محفل میں حاضر ہوا۔ وہاں ہارون کے رشتہ داروں اور حاشیہ برداروں کا ہجوم تھا۔ وہ بلند آواز سے ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ شور اور غوغا کا یہ عالم تھا کہ کان پر پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر شخص غالب آنے کی فکر میں تھا۔ دونوں طرف سے دلائل و براہین پیش کیے جا رہے تھے۔ ہارون رشید خاموشی سے سر جھکائے ان کی گفتگو اور بحث و مباحثہ سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ اس کا مد مقابل راضی نہ ہوا۔ اس نے نہ صرف حدیث پر اعتراض کیا بلکہ اسے قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ بحث شدت اختیار کر گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث قابل اعتماد اور لائق قبول نہیں ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، بلکہ مردود ہے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے حدیث اور اس کے راوی کی کھلے بندوں تکذیب شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ حدیث کا انکار کرنے اور اس پر طعن کرنے میں ہارون رشید نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا اور انہی کی تائید کی۔ ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی دلیل کو قوت حاصل ہو گئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حدیث کی حمایت کرنے والوں کا پلڑا جھک گیا۔ باخدا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع سنی تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کون ہوں، ہارون الرشید کون ہے اور اس کی سلطنت اور گرفت کیا ہے۔ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی غیرت چھا گئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس طرح کھڑا ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک آسمانی طاقت میرے جسم میں حلول کر گئی ہے اور اس نے مجھے نئی روح بخش دی ہے۔ میں نے اونچی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میری آواز میں خوف اور بزدلی کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ معتبر ذاتی ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرنے میں بچے ہیں اور ان کا بیان صحیح ہے۔ میری گفتگو کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہارون الرشید نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں دھمکی تھی اور اس کی آنکھوں سے انتقام اور سزا کے شعلے لپک رہے تھے۔ حاضرین میں سے ہر شخص اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن حبیب نے خلیفہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے، لہٰذا آج خلیفہ کے انتقام اور اس کی سخت گیری سے بچ نہیں سکے گا۔ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی اور میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ہارون الرشید سے ہونے والی گفتگو پر غور کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی نصرت و حمایت کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک غلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، عمر بن حبیب امیر المومنین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ آپ کفن پہن لیں اور مردوں کو لگائی جانے والی خوشبو لگا لیں۔ رب کعبہ کی قسم، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جاتے ہوئے وصیت بھی کرتے جائیں۔ قاضی عمر نے غلام کی بات سنی تو ان کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے ذرہ برابر خوف یا گھبراہٹ محسوس نہ کی بلکہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے۔ میں نے اعلان کیا ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تیری رضا کے لیے ان کی نصرت و حمایت کی ہے۔
تو ہی مجھے بادشاہ وقت سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی حفاظت و عنایت کا سایہ عطا فرما۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ایک روحانی جھونکا قاضی کے دل میں اتر گیا اور انہیں اطمینان و سکون بخش گیا۔ خوف و ہراس کا نام و نشان نہ تھا۔ قاضی کہتے ہیں کہ جب مجھے ہارون اور رشید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا آستین چڑھائے ہوئے تخت شاہی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سامنے چڑے کا فرش بچھا ہوا تھا جس پر مجرموں کا سر قلم کیا جاتا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ غصے کی شدت کی بنا پر پھٹ جائے۔ اس نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن سے غضب اور انتقام کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگا، عمر بن حبیب، آج تم نے جس طرح میری بات کا رد کیا ہے اس کی جرأت نہیں ہو سکی۔ تم نے بھرے مجمع میں میرے آگے بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا غیظ و غضب اور اس کی دھمکی میرے عزم کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ میری طاقت اور صاف گوئی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، جو بات آپ نے کہی اس کی طرف آپ نے میلان ظاہر کیا اور اس میں حاضرین سے موافقت کی، یہاں تک کہ اعتراض کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے مقام کے لائق نہیں ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے روایت کرنے والے جھوٹے ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تو خدا کی پناہ شریعت باطل قرار پائے گی۔ فرائض، نماز، روزے، نکاح، طلاق اور حدود کے احکام مردود اور ناقبول ٹھہریں گے۔ ہارون اور رشید سر جھکائے سن رہا تھا۔ اس پر حق کی ہیبت چھا گئی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ پہلے والا ہارون اور رشید نہیں رہا۔ میں نے مزید اونچی آواز میں کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اس بات کو تسلیم کرنا تو کجا، اسے سننا بھی گوارا نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں غیرت پر سب لوگوں سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ ہارون اور رشید نے قاضی عمر کی گفتگو سنی تو یوں معلوم ہوا ایک معظم فرشتے کی روح اس میں حلول کر گئی ہے جس نے اس کے شیطان کو بھگا دیا ہے۔ اسے انجانی قوت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں میں کہنے لگا اور 3 بار یہ الفاظ کہے، عمر بن حبیب، تم نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ خدا کی قسم، اگر میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر بیٹھتا تو میں برباد ہو جاتا۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کیا جواب دیتا؟ ہارون اور رشید کے حکم پر انہیں 10,000 درہم بطور انعام دیے گئے۔ قاضی عمر کامیابی کے پھریرے لہراتے ہوئے واپس آ گئے۔ انہوں نے کلمہ حق کہنے اور پرچم شریعت بلند کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اسی طرح ہوتا ہے، وہ اپنی ذات پر توکل کرنے والے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جس پر خوف اور بزدلی کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ وہ بندہ خدا ہر جگہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق بلند کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں دنیا اور مال و جاہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہوتا ہے، جو مخلوق کے دلوں کو اپنی مشیت اور پسند کے مطابق پھیر دیتا ہے۔ وہ اللہ والا خلیفہ وقت کو بھی شریعت کے اوامر و نواہی سنانے سے نہیں گھبراتا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔